میں دوسری ریفلیکشن سورہ مدثر چیپٹر 74 ورس نمبر 42-43. اور دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, جبکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ما سلککم فی سقر, یعنی وہ جو جنتی ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ وٹ پٹ یو انٹو سقر. سقر یہ جہنم کا ایک شاید خانہ ہے یا نام ہے. قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نکو نطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہاں پر تو کلیئرلی ان کے جہنم میں جانے کی وجہ دو ہے. نمبر 1, وہ نماز ہی نہیں پڑھی, اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا رب, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوئے. دوسرا یہ کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے مسکین کو. تو یہاں پہ میں کوٹ کرنے گا سورہ ماعون بھی, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کیا تو نے دیکھا آخرت کے جھٹلانے والے کو کہ اس کا کریکٹر کیسا بن جاتا ہے. یعنی نماز اور عبادات کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں, اور جو ان چیزوں سے بالکل بری ہے تو پھر اس کے کریکٹر میں فلاز آنے کی بہت چانسز ہیں. اور وہ فلاز یہ ہیں کہ ایک تو وہ ایمپتھی لوز کر جاتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اپنا سوچتا ہے, تیسرا یہ کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا, مسکین کو بھی دھکے دیتا ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا, مسکین کو دھکے دیتا ہے. اور پھر جیسے اللہ نے کہا فویل للمصلین, تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی سوچیں نمازیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کن کے لیے تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ کہ جو اپنی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تباہی ان کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ ان کے لیے تباہی, اور یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی سب سے جو ہے وہ خوفناک وادی ہے, سب سے گہری, اللہ بچائے. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں فرام دا فکس ٹائم. تو پھر آپ سوچیں کہ جو شخص اللہ معاف کرے نماز ہی نہیں پڑھ رہا, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اور اس حوالے سے میں تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کچھ ایسی حدیث رکھتا ہوں آڈینس کے سامنے ماشاءاللہ, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے کتنا بڑا اللہ کا گفٹ ہے اور نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وچ ڈیڈ از دا بیسٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائب ٹائم. پھر پوچھا وٹ نیکسٹ, تو کہا کہ بینگ ڈیوٹیفل ٹو ونس پیرنٹس, اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ, جہاد کا بھی ذکر ہے. لیکن دیکھیے نماز بہترین, اگر کسی نے نیک عمل کرنا ہے نا سب سے بیسٹ تو وہ نماز ہے, کیونکہ یہ باقی کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ میں شوق پیدا کرے گا کرنے کا. پھر نماز جو ہے یہ معراج پہ تحفہ دی گئی ہے, اس کو برڈن تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے تحفہ دیا ہے. پھر نماز گناہوں کا کفارہ ہے. پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک ریور ہو اور اس میں تم 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ اور نہاؤ تو کیا تم مکمل صاف نہیں ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال اصل میں نماز کی. جب 5 ٹائم تم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہو تو وہ تمہارے گناہ جھڑتے ہیں اور تمہیں بہت سے جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں الحمدللہ. اور پھر دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسلم کی حدیث ہے, بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز ہز گیونگ اپ پریئر. اور دیکھیے کہ کفر تک انسان کو جو ہے نا وہ لے جاتی ہے چیز, اور وعید کی گئی ہے کہ اور فرق ہی کیا بچا ہے تم میں اور کافروں میں, مشرکوں میں فرق ہی کیا بچا. یعنی کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا اگر آپ 5 ارکان کی بات کریں تو کلمہ تو ہم نے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. بالکل. آگے رہ گیا جی حج بھی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, تب ہوگا سال میں ایک دفعہ, وہ بھی اب آج کل جتنا مہنگا ہو گیا حج اللہ معاف کرے تو بیچارے عام لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. رہ گئی زکوٰۃ کا بھی نصاب جو ہے وہ عام بندہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور سال میں ایک دفعہ وہ بھی ایک دفعہ اگر ہے بھی تو. پیچھے رہ گیا روزے اور نماز. اور روزے میں بھی اگر بندہ بیمار ہے فار ایگزامپل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے, روزہ نہ رکھے. آ جا کے ایک چیز رہ جاتی ہے پیچھے نماز, اور وہ بھی اگر بندہ نہ کرے تو پھر بندے کے پاس رہ کے چھوڑی ہی نہیں جا سکتی. ایون اللہ معاف کرے کالج بھی ہوا ہے تو بندے کو لیٹ کر پڑھنی چاہیے. اور آخری بات جی بڑی ہی تھاٹ پرووکنگ کہ حوض کوثر پہ جب تشریف فرما ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگ کو نا ان سے دور کر دیا جائے گا, اور وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ڈیزرٹ کر دیا تھا ریلیجن کو, اور دین کو چھوڑ دیا تھا. اور نماز کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا, دین کو ڈیزرٹ کرنا. اور پھر وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے کیسے اپنے امتیوں کو,
وضو کے ٹریسز جو ہوں گے ان کے اعضاء جو وضو کے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں. تو یہ دیکھیے ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشلی دیکھیں کئی ہمیں عورتیں کہتی ہیں کہ پلیز میرے ہسبینڈ کو نصیحت کریں, وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ آگے سے کہتے ہیں نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں, یا نماز دل کی ہوتی ہے, یا یہ کہ بس اللہ سے میری دوستی اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ سارے جو ہے نا یہ فولس پیراڈائز میں رہنے والی باتیں ہیں. قرآن از ویری کلیئر آن دیٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے, ہمارے بچوں کو نمازی بنائے.